अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फरासत सलीम साहब हैं और उनके हाथ में ये जो आप पेपर देख रहे हो, ये पेपर नहीं है, ये एटम बम है। वो एटम बम है जो आपकी मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत पाकिस्तान के आइन पर गिराने जा रही है। 25 करोड़ अवाम के हुकूक पर ये बम हुकूमत गिराने जा रही है। इस बम के अंदर क्या है, ये फरासत भाई आपको एक एक लफ्ज बताएंगे, मुझे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि फरासत भाई से अंदर की जो खबरें हैं वो हमें वक्तन फवक्तन मिलती रहे। ये फरासत भाई की अमानत फरासत भाई के हवाले करता हूं। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है, मुसवदे आ रहे हैं सामने, सच्चे या झूठे, और हुकूमत की तरफ से भी मुसवदा आया है। एक मुसवदा जनाब मौलाना साहब की तरफ से भी मुसवदे के कुछ पॉइंट्स मंजरे आम पर आए हैं। अब मुसवदे ये जो आए हैं दो, इनमें क्या है ये फरासत भाई के हाथ में है। मैं ये पहले देख चुका हूं, आप जब सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। और अगर आपने, वैसे तो ये वोटों से आए नहीं, लेकिन अगर आप इनके हिमायती हैं तो आपको इनकी हिमायत करने पर अफसोस होगा। फरासत भाई, ओवर टू यू। बताइए हुकूमत क्या करने जा रही है? ये इतना भारी है कि आपके हाथ से नहीं गिर रहा। ये सही कह रहे हैं आप। ये इतना खतरनाक मुसवदा है ना, हाँ। पीएमएलएन का जी, तो ये समझने के अशरे गुजर जाएंगे। ये आईनी तरमीम अगर ये बन जाती है, हाँ। तरमीम कर लेते हैं तो अशरे खत्म हो जाएंगे, यानी कि गुजर जाएंगे ये आईनी तरमीम खत्म कराने के चक्कर में कि ऐसा इसका थोड़ा सा बताइए तो सही, इसमें है क्या? जो 15 सितंबर को जब मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार किया था ना वोट से, लास्ट टाइम जब ये सारे इकट्ठे हुए तो गोडे गिट्टे पकड़ रहे थे। हाँ जी। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि मुसवदा हमारे सामने आया नहीं है। मतलब ये है कि वो मुसवदा ताकतवर हलकों की तरफ से इन्वेलप के अंदर दे दिया जाना सर, था। वो मुसवदा आपकी बात कर रहा हूँ, मौलाना क्या, वो तो हुकूमत के पास भी नहीं था। आजम नजीर तारा ने कहा मेरे पास आ गया है अभी। हाँ जी। अब ना मसला ये है कि अब मुसवदे आए हैं 3, पीपल्स पार्टी का मुसवदा और मौलाना फजलुर रहमान का और नून लीग का। अब नून लीग का मुसवदा और जो एस्टेब्लिशमेंट का मुसवदा था मुबैना तौर पर जो 15 सितंबर, वो सेम है अभी तक, कोई उसमें फर्क नहीं है। ठीक है। मौलाना और पीपल्स पार्टी का मुसवदा में एक चीज का फर्क आ रहा है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है। अब वो फर्क क्या है? मौलाना फजलुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हक में है, पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हक में है। ठीक है, ये फर्क है। बाकी तमाम चीजें पीपल्स पार्टी के मुसवदे से आउट हैं। मिलिट्री कोर्ट हो गई, जजेस के ट्रांसफर पोस्टिंग हो गए, जुडिशियल कमीशन के सरबराह का फैसला हो गया, जुडिशियल कमीशन के मेंबरान की तादाद का मामला हो गया, मजीद दीगर जो हैं वो जो तरमीम करनी थी वो, ये आईनी मुसवदा जो पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजलुर रहमान में तमाम चीजें आउट हैं। ठीक है। सिर्फ एक चीज फोकस है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। ठीक है। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने फोकस क्यों रखा हुआ है? उन्हें किसी ने कह दिया है कि आपको वजीर आजम बना देंगे, और जिन्होंने कहा है, पैगाम दिया है, अब वो उसके पीछे इसीलिए आपको वो नजर आ रहे हैं। हाँ। सारे मंजरनामे पर। ये मेरे पास भी कोई एक खबर आई है, अगर टाइम बचा तो एंड पे मैं भी शेयर करूंगा। तो ये जनाब उन्हें किसी ने कह दिया कि आपको जी वजीर आजम बनाते हैं, आप कर दें। अब वो उनकी वालदा भी ख्वाब में आ गई कि बेटा मेरा ख्वाब पूरा करो। 2006 के अंदर ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने किया था, तमाम पार्टियां उस पर मुत्तफिक थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनानी है। और फिर पापा का ख्वाब भी है कि मैं वो अब डंडोरा पीट रहे हैं हर जगह कि जी मेरी मम्मा का ख्वाब है, मैंने इसे करना है पूरा। ठीक है। ठीक है। 2006 से लेके अब तक सोए हुए थे, बाय हुक और बाय क्रोक। 5 साल हुकूमत इनकी अपनी गुजर गई, 5 साल नून की गुजर गई, 3.5 साल पीटीआई की गुजर गई, फिर 1.5 साल इन्होंने पीडीएम की भी गुजर गई। और अब बाकी ने याद आया आखिरी टाइम पे जब एक बंदे की पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हो सक रही, इमरान खान का खात्मा मुमकिन नहीं हो रहा इनसे, उनकी पॉपुलैरिटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। मम्मा ने ख्वाब में कहा होगा कि बेटा ये तरीका है, ये तरीका है। अब वो ख्वाब पूरा करना है मम्मा का। अब पिछले दिनों ख्वाब उन्हें कायदे आजम का भी आ गया है कि कायदे आजम ने 1931 के अंदर कहा था कि जी आप जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। यहाँ उन्होंने अपने नाना जुल्फकार अली भुट्टो को भी डिग्रेड कर दिया कि 1973 के अंदर उन्होंने आइन बनाया था। तो इसका मतलब है जुल्फकार अली भुट्टो को भी होश नहीं था कि यार कायदे आजम ने ये 1971 पाकिस्तान बन रहा है 1947 के अंदर, और 1931 के अंदर अगर उन्होंने कह दिया था तो वो ख्वाब अब ये पूरा, अब कायदे आजम का भी ख्वाब पूरा करना चाह रहे हैं बिलावल भुट्टो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सियाने हैं, और मम्मा का भी ख्वाब पूरा करने चाह रहे हैं। और तीसरी ख्वाहिश है जरदारी साहब की कि मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए। अब वो बोरियां खोल रहे हैं। और ये अब मामला मैं उस तरफ आ रहा हूँ, बात उधर जा रही है
مولانا اور پیپلز پارٹی کے مسودے میں نا صرف ایک فرق آ رہا ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر ایک ایک کورٹ ہو, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, اور ایک کورٹ ہو وفاقی اس پہ وفاق میں اسلام آباد میں. پورے پاکستان کے اندر نا 200 کیسز بھی نہیں ہونے آئین کی تشریح کے لیے جن کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. کامران مرتضیٰ بھی یہ کہہ چکے ہیں, لیکن صرف ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یار ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیں گے دیکھیں ہم نے آئینی ترمیم کروا لی ہے. اب آئینی ترمیم صرف انہوں نے نا اپنی عزت بچانی ہے اور آئینی ترمیم کروانی ہے. اب مولانا کہتے ہیں کہ یار آئینی ترمیم آپ نے کروانی ہے تو آپ سپریم کورٹ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, اور ہر صوبے کا جو جج ہے نا وہ نمائندگی کر لے گا, وہ اس کے اندر آ جائے گا, اور اس کا سربراہ جو بھی ہوگا وہ کر لے, 5 ہو 6 ہو 7 ہو جو بھی ہو. اب معاملہ یہ ہے نون لیگ کا جو مسودہ کل آیا نا وہ وہی ہے سیم جو اسٹیبلشمنٹ کا تھا مسودہ مبینہ طور پر. اس کے اندر جج کی عمر چیف جسٹس کی عمر کر دی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ کی 68 سال. اور کوئی بھی ایسا جج نہیں ہے جو ریٹائر ہو چکا اور اس کی عمر 68 سال ہو کہ 65 ہو اور وہ کر سکے. 65 کے بعد تو سارے ریٹائر ہو چکے ہیں, تو 68 تک کی ہے تو وہ صرف ایک ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ہم نے اگر اپنی 5 سال مدت پوری کرنی ہے نا, اگر کوئی ہمیں لے کے چل سکتا ہے نا تو وہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اکثر اداروں میں ہوتا ہے نا کہ اپنے مرضی کے بندے کو نوازنا ہوتا ہے نا, تو اس کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہی کرائیٹیریا. اب وہ جیسے مریم نواز صاحبہ کی ایڈمیشن کے لیے وہ کرائیٹیریا بالکل. اب یہ کرائیٹیریا صرف اس میں 68 سال ایج بھی کر رہے ہیں. وہ تعیناتی کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا. وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف. شہباز شریف نے کس کو بچانا ہے؟ خود کو بھی بچانا ہے, اپنے بھائی نواز شریف کو بھی بچانا ہے, اور اپنی حکومت کو بچانا ہے. ایک صورت میں بچا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کو کرسی پہ بٹھا. پہلا چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کرے گا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر نے نام دینا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا. قاضی فائز اور جو نام دیں گے پریزیڈنٹ اس پہ سائن کر دیں گے. اب جب وہ بن جائے گا تو پھر مسئلہ یہ آ رہا ہے جو آئینی ترمیم ہو رہی ہیں, جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں میرے سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ اپنا تحفظ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کرسی پہ جا کے بیٹھ جاؤں, وہ گھر جانا نہیں چاہتے. تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے کہ یار میں تمہارے لیے اتنا کر رہا ہوں تم میرے لیے کرو. اب حکومت نے کہیں اشارہ کر دیا کہ یار قاضی صاحب آپ کریں تو ہم کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کل ہفتے کے روز جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ ایک مقرر کر دی 17 تاریخ کے لیے, جبکہ کل وہ کر نہیں سکتے تھے, چھٹی کا دن تھا, تو انہوں نے خیر کر دیا. تو اب وہ 17 تاریخ کو ہونا ہے تو انہوں نے یہ کرنا تھا کہ آئینی ترمیم ہو اور مجھے سربراہ بنا دیں. اب جب وہ سربراہ بن جائیں گے اور آئینی ترمیم ہو جائیں گی تو پھر آئین کی تشریح کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں جائے گا, وہ آئینی عدالت میں آئے گا. تو آئینی عدالت کے اندر قاضی صاحب کے پاس, تو پھر قاضی صاحب کہیں گے میں نے تمہارے لیے کام کیا ہے اتنا, جیسے کہو گے کریں گے. 3 سال قاضی صاحب جو ہے کرسی کے ساتھ چپک کے ایلفی لگی ہوگی اور وہ بیٹھے رہیں گے, وہ کہیں گے جو کرنا نا آپ کر لو. تو ملک کا جو بیڑا گھر ہونا ہے وہ پھر اشرے گزر جانے ہیں اور کنٹرول نہیں ہو سکے. چلو یہ تو یہ ٹینر گزار جائیں گے, پھر آنے والوں کو بھگتنا پڑے گا, کل انہی کے ساتھ پھر یہی ہونا ہے. کل کو ابھی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. تو نون لیگ کے مسودے کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اب میں ایک بات آپ سے اور کرتا ہوں, جو ہے نا مولانا کا حکومت کے ساتھ یہ خبر کل ملی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو گورنمنٹ نے کہا ہے, حکومت نے یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ ہم ساری باتیں مان لیتے ہیں, آئینی ترمیم 25 کے بعد کر لیتے ہیں, صرف ایک آئینی ترمیم کر لیتے ہیں. چیف جسٹس کی تعیناتی کے اوپر جو ہے نا ہم آئین میں ترمیم کر لیں. وہ کیا ہے کہ 5 کا پینل آئے یا 3 کا پینل آئے, اس میں سے چیف جسٹس کی تعیناتی ہو. اب وہ 5 کا پینل اگر جائے گا تو جسٹس منصور علی شاہ آؤٹ, جسٹس منیب اختر آؤٹ, جسٹس یحییٰ افریدی آؤٹ, چوتھے ہیں جناب امین الدین اور مندوخیل. تو امین الدین پھر وہی جو حکومت چاہے گی امین الدین کریں گے. تو اس چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے حکومت نون لیگ جو ہے وہ کام رہی ہے کہ یار کریں کیا ہم, یا اگر 3 کا پینل جاتا ہے وہی ہے نا جیسے شہباز شریف صاحب کالی بھیڑ قرار دیتے ہیں, وہی ججز ہے نا, وہی. اور انہوں نے کہا تھا ہم کالے بھونڈ ہیں, اب کالے بھونڈ سے ڈر لگ رہا ہے, اب ڈر لگ رہا ہے. اب 3 کا اگر پینل جاتا ہے تو پھر یحییٰ افریدی پہ شاید ہو جائے ان کا کمپرومائز. یحییٰ افریدی, کیونکہ یحییٰ افریدی ایسا فیصلہ کرتے ہیں, وہ نہ سپورٹ کرتے ہیں ادھر نہ رائٹ نہ لیفٹ, وہ درمیانہ فیصلہ دیتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ یار مستقبل کے اندر مجھے فائدہ دے سکتے ہیں. تو وہ ایک طرف نہیں رہتے, ان کا پتہ نہیں ہوتا, وہ ایک درمیانہ راستہ نکال کے نا اپنا اختلافی یا اضافی نوٹ دیتے ہیں. تو وہ شاید کہیں ان کو جو ہے نا وہ مناسب لگے. تو اگر 3 کا پینل جائے گا تو پھر ایک بات یہاں کو بتا دوں, اگر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا گیا تو پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ججز نکلیں گے. ججز کی بات کر رہا ہوں, وکلا تو بار کونسل تو ہیں, ججز نکلیں گے. جب ججز کھڑے ہو جائیں گے تو وکلا تحریک الگ ہوگی اور ججز علیحدہ ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ ہے. 8 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, 8 میں سے 7 ایک طرف ہیں. بالکل, پھر وہ بھی بیان دیں گے. سپریم کورٹ کے اندر ججز جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ 10 ہیں, ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد 12 ہو جائیں ان کے ساتھ.
ٹھیک ہے، تو معاملہ حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنے. یہ سمجھے نا قاضی فائزہ، تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. قاضی فائزہ ایسے نہیں جا رہے، وہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈنر میں نے نہیں لینا. بھائی ڈنر دیا کس نے آپ کو؟ آپ تو ڈنر آپ نے قبول ان کا کیا ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، جہاں آپ فراست صاحب آپ بات کسی اور طرف لے گئے. ناظرین اصل بات ہو رہی تھی اس میں موجود ایٹم بم کی. میں نے تو پڑھا ہے اور فراست بھائی بھی تھوڑا سا وہ جو اصل اس میں پوائنٹس ہیں نا وہ بتانے سے تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں. خیر وہ پوائنٹس آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں بڑی آسانی سے یہ والی چیزیں مل جاتی ہیں. اور اگر آپ کو یہ والا ایٹم بم چاہیے، اس کی آپ کو سافٹ کاپی چاہیے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا، آپ کو وہاں پر ہم پرووائڈ کر دیں گے. باقی یہاں پر بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس کی وجہ سے شاید فراست بھائی تھوڑا سا اوائڈ کر گئے ہیں. بہرحال مین بات بتا گیا ہوں کہ مولانا اور یہ ان کا ہے. چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور اجازت دیجئے. اللہ حافظ.